لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها محترم معزز علماء و مشائخ کرام بزرگان محترم دیگر اس مجلس کو رونق بخشنے والے دوستوں ساتھیوں اور بھائیوں انسان ہم سب مانتے ہیں کہ اشرف المخلوق اور انسان کی معراج وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام سلف اس بات پر متفق کہ انسانوں میں سب سے بلند تر مقام اور بلند تر مرتبہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں فرق مراتب ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس پر پھر امت کا ہی نہیں بلکہ پورے اول اور آخر سب کا اتفاق ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی کہ سب انبیاء میں افضل سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھیے یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت کی معراج اور اس کا اتمام اور اس کا اکمال وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سب سے اوپر ہیں باقی سب نیچے معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بتلا دی کہ پوری مخلوق گویا آپ کے قدموں کے نیچے
تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروا کے سمجھا دیا کہ سب کی امامت کے اگر لائق ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے بلند تر مرتبہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک جملہ معروف ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہم دل سے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے اظہار کرتے ہیں، یوں نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور۔ یہ نفاق اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں نہیں ہے، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، جو بات زبان دل میں ہوتی ہے وہی زبان پر لاتے ہیں، دل میں بھی اور زبان سے بھی اسی بات کا اظہار اور اقرار ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جو چاہیں ہمارے بارے میں کہیں، ہم کسی کی زبان کو روک نہیں سکتے، کسی کی زبان پر قدغن نہیں بٹھا سکتے، لیکن اللہ کے ہاں شکوہ ضرور کریں گے کہ مولا کریم ہم سب سے پہلے آپ کو سمجھتے تھے اور دوسرے نمبر پر حضرت محمد رسول اللہ کو سمجھتے تھے۔ ہمارا اگر کوئی جرم ہے تو وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جرم نہیں۔ اسی کی وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ولیوں کے بھی گستاخ ہے، اماموں کے بھی گستاخ۔ ہماری اسی فکر کی وجہ سے، اسی عقیدے کی وجہ سے، اسی قول کی وجہ سے کہتے رہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ نبوت است۔ اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، جو مومن کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ نبوت است، کہ امام کا مرتبہ، ہمارے امام کا مرتبہ نبوت سے بالا تر ہے۔ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ولایت کا درجہ نبوت سے بلند تر ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ ہذیان اور یہ کافرانہ گفتگو، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، ہم اس کا تصور بھی نہیں کرتے، کہنے والے کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ اہل سنت اور سلف کا یہ عقیدہ ہے۔ جو اہل بدعت ہیں، جو سلف کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے اس حوالے سے بڑے ہی متضاد باتیں ہیں اور متضاد ان کے آراء ہیں۔ میں جو بات اصل کہنی چاہتا ہوں ذرا اس پر توجہ کیجیے کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بالا تر اور بلند تر مرتبہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اب یہاں اگلی بات، اگلا مرحلہ ہے کہ اتنے بلند تر مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود، سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے پیغمبر کو ایک حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی یہ کہے کہ میرے پروردگار میرا علم اور زیادہ کر۔ معلوم ہوا کہ نبوت کا تم سب سے مکمل درجہ اور مرتبہ پا لینے کے باوجود بھی علم کی انتہا وہاں نہیں ہوتی۔ بات کو سمجھے، علم کا دائرہ اور درجہ اس سے آگے کہیں بڑا ہے۔ لوگ تو اس مسئلے میں بھی الجھے ہوئے
اور اس مسئلے میں بھی کفر اور ناکفری کا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. مگر قابل غور سوال یہ ہے کہ اتنا بلند تر مرتبہ اور مقام ہونے کے بعد جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر علم کلی ہے تو یہ رب زدنی علما کیا ہے کہ اللہ میرا علم اور زیادہ کر، علم میں اور اضافہ فرما. بلکہ قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تورات میں لکھا ہے، جو موجودہ تورات کہ مرتبے اور درجے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت. موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول ہونے کے باوجود اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں فرماتے ہیں جاؤ میرے ایک بندے خضر سے علم حاصل کرو. آ گیا علم، جاؤ جا کے میرے ایک بندے خضر سے علم حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کو لے کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علم سیکھتے ہیں. نبوت ملنے کے باوجود نبوت انسانی معراج کی انتہا ہے، لیکن علم کی انتہا نہیں ہے. علم کی انتہا نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے بالآخر فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور آپ کا علم اگر اس کو جمع کیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی پوزیشن یہ ہوگی کہ جیسے سمندر کے پانی میں ایک چونچ کوئی جانور بھرتا ہے یا سوئی ڈبو دیتا ہے تو اس سمندر کا کچھ نہیں بگڑتا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح میرے اور تیرے علم کو ملا دینے کے باوجود بھی اللہ ذو الجلال کے علم کی کوئی مثال اور کوئی پرتو نہیں. یہ کیفیت اور یہ نوعیت ہے، فرق ہے انسان کے علم میں اور اللہ رب العزت کے علم میں. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے. یہ سب صفات میرے اللہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے. یہ سب صفات میرے اللہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کا جو کمال ہے نبوت کا کمال، انسانیت کا کمال اور اتمام تو ہو گیا، لیکن علم کا اتمام وہ نہیں ہے، کیونکہ علم کی انتہا کوئی نہیں. اللہ رب العزت اپنے اس علم میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور یہ علم، قرآن مجید کا علم، دین کا علم، یہ نبوی علم ہے. یہ نبوی علم ہے. باقی علوم، وہ سائنس ہو، وہ ڈاکٹری ہو، وہ انجینئرنگ ہو، طب کا مسئلہ ہو، سائنس کا مسئلہ ہو، جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کی حیثیت ایک آلے کی ہے، ایک فن کی ہے. لیکن ان کے دین کا جو علم ہے اس کی حیثیت ایک مقصدی ہے. باقی علوم فنون کی حیثیت رکھتے ہیں، باقی علوم فنون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دین کا علم اصل علم ہے، اور یہی اس میں علم عالی ہے. علماء کے ہاں یہ بات چلتی ہے، یہ علم عالی اعلیٰ ہے، یہ علم عالی ہے،
یہ صرف، یہ نحو، یہ منطق، یہ فلسفہ، یہ عروض، یہ لغت، یہ سارے علوم اعلیٰ ہیں جن کے ذریعے قرآن و سنت کا علم حاصل ہوتا ہے. لیکن اصل علم کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کے ارشادات اور آپ کی سنت کا علم ہے. باقی علوم کی حیثیت ایک فن کی ہے، اور اصل مقصد اور اصل مقصود علم وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم. مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے بازار میں گئے، وہاں تشریف لے گئے. لوگ کاروبار میں مصروف ہیں، تجارت کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں، او تم یہاں کام کاج میں مصروف ہو، روٹی کمانے میں، پیسہ جمع کرنے میں یہاں بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اسے کیوں نہیں جا کے لیتے اور اس سے مستفید کیوں نہیں ہوتے؟ لوگ دکانیں چھوڑ کے مسجد نبی کی طرف لپکے، دکانیں چھوڑ کے مسجد میں پہنچے. وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید کا حلقہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا حلقہ ہے. وہاں نہ کوئی کپڑا ہے، نہ درہم و دینار ہے، نہ کوئی اور اثاثہ ہے، کھانے پینے والا سامان ہے. بس دو چار حلقے ہیں، کسی حلقے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کسی حلقے میں حدیث پاک کو سنایا جا رہا ہے. وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ یہاں تو کوئی مال نہیں تقسیم ہو رہا. ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ یہاں کوئی اثاثہ نہیں. اتنے میں ابو ہریرہ واپس پلٹتے ہیں، یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ تم کہتے تھے نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں. فرمانے لگے افسوس ہے تمہارے اوپر، اور یہی تو میراث ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی یہی تو میراث ہے. تم درہم و دینار میں پھنسے ہوئے ہو. یہ درہم و دینار نبی کی میراث نہیں ہے، نبی کی میراث قرآن و سنت کا علم ہے. یہی قرآن و سنت کا علم ہے کہ اس کے حاصل کرنے والا کسی اور علم کے لیے نہیں، کسی اور علم کے لیے نہیں. نہ سائنس، نہ انجینئر، نہ طب، نہ کوئی اور علم کسی علم کے حاصل کرنے والے کے لیے نہیں، بلکہ اس قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے کے لیے یہ بشارت سید کائنات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھتے. یہ اعزاز، یہ اکرام کس کے لیے ہے؟ وہ جا کے دکان کھولنے والوں کے لیے نہیں، فیکٹری چلانے والوں کے لیے نہیں. یہ جناب ہمارا کلیہ زرعیہ، اس میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں. یہ جو ہمارا کلیہ ہے جناب ڈاکٹری کا، ہسپتال کے ساتھ، اس کے طالب علم کے لیے نہیں، بلکہ کس طالب علم کے لیے ہے؟ اس مسجد کے طالب علم کے لیے ہے اور مدرسے کے طالب علم کے لیے، کسی اور مدرسے کے لیے، سکول کے لیے نہیں، کسی اور کالج کے لیے نہیں. المیہ یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ جب انگریز یہاں آیا ہے اس نے ہمارا نظام تعلیم بگاڑا ہے. اگر آپ میں سے کسی بھائی کو اپنی تاریخ کا کچھ علم ہے اور تاریخ کو پڑھا ہے تو میری یہ بات یاد رکھے، اس کو یاد آئے گی. اگر نہیں پڑھا تو سن لے کہ انگریز کے آنے سے پہلے آپ کے اسی مدارس اور اسی مساجد سے یہ تمام علوم پڑھائے جاتے تھے. یہی تعلیم، سارے تعلیم، انجینئر، یہی طب، یہی جناب مہندس، یہ کہاں بنتے تھے؟ کہاں پیدا ہوتے تھے؟ ان کی تعلیم کہاں ہوتی تھی؟ انہی مدارس میں اور انہی مساجد میں ہوتی تھی. لیکن انگریز نے آ کے یہاں کیا کیا؟
تقسیم کر دیا. سکول میں اس نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے آدمی اپنے کام کے لیے انگریزی کو زبان، اپنی زبان کو رائج کیا، انگریزی زبان کو رائج کیا. اس میں دنیاوی علوم اس کو شامل کیا، دینی علوم کو ختم کیا. اگر رکھا تو برائے نام رکھا. اس میں اس نے مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کیا اور اپنی تاریخ کو اس نے شامل کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم مسلمان اپنے دین سے آہستہ آہستہ جدا اور دور ہوتے چلے گئے. اللہ ذوالجلال اس دور میں ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے اس دین کو، اللہ کے نبی کے دین لائے ہوئے دین کو محفوظ کرنے اور اس کی پابندی کرنے اور کروانے کے لیے ان مدارس کو قائم رکھا، ان مدارس کی حفاظت فرمائی، جس کے نتیجے میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دین محفوظ نظر آتا ہے. اللہ کا وعدہ تو ہے ہی، اللہ کا وعدہ تو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن اللہ ذوالجلال نے یہ کام اپنے بندوں سے لینا ہے، فرشتوں سے نہیں، اپنے بندوں سے لینا ہے. اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. وہ خوش نصیب ہے والدین، وہ خوش نصیب ہے بچے، وہ خوش نصیب ہے اساتذہ، اور وہ خوش نصیب ہے منتظمین جو اپنے دامے درمے سخنے قدمے ان مدارس کی حفاظت اور ان کی آبیاری کرتے ہیں. یاد رکھو، ایک اور بات عرض کروں، دین اسلام کی تعلیم یہ فرض کفایہ ہے. دین اسلام کی تعلیم یہ کیا ہے؟ فرض، یعنی کامل علم یہ فرض کفایہ ہے. لیکن اسلام کو جاننا، اسلام کی پابندی کرنا وہ فرض عین ہے. بات سمجھے؟ اسلام ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ فرض عین ہے. اسلام کیا ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی. اسلام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آگے پوچھا تھا مال اسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. فرمایا اسلام یہ ہے کہ شہادتین کا اقرار کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، صوم رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کرے. یہ اسلام ہے اور ان کی پابندی سے ہم مسلمان ہیں. اسلام کو جاننا یہ فرض ہے. میں نے عرض کیا، مجھے آپ میں سے ساتھیوں سے میں پوچھتا ہوں، آپ خود بتلائیں اور اپنے دامن میں نگاہ ڈال کے دیکھیں کہ اب اس اسلام کی تعلیم کا ہمارے پاس کیا علم ہے جو ہمارے اوپر فرض عین ہے. نماز فرض عین ہے، اور نماز فرض عین ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے. جب یہ فرض عین ہے تو جس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے ان کی تعلیم حاصل کرنا بھی اس پر فرض، اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی اس پر کیا ہے؟ فرض ہے. باقی تمام علوم، علم میں بصیرت، علم میں اتحاد، علم میں تفقہ، یہ تو ہے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا. اس کے لیے تو کچھ جماعت چاہیے جو مختص ہے علم کے لیے اور دین کے لیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام یہ فریضہ سنبھالے ہوئے، اللہ کے فضل سے یہ فریضہ علماء کرام کیا ہے؟ سنبھالے ہوئے ہیں. میں تو آپ سے مخاطب ہوں کہ مسلمان عام جس پر اسلام فرض ہے، فرض عین ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا یہ اسلام وہ کیسا ہے. وہ اسلام نماز کے مسائل آنا تو کجا رہا، زکوٰۃ کے علوم حاصل ہونا تو کجا رہا،
روزے اور حج کے مسائل تو جاننا کجا رہا، پاکیزگی اور طہارت کے علوم حاصل کرنا تو کجا رہا، ہم تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ ماحول میں کتنے ہیں جو نمازی ہیں؟ مجھے آپ بتلائیں، کہلانے کو تو ہم مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم نے اقرار کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس لیے مسلمان، اور ساتھ یہ مانتے ہیں کہ یہ فرائض ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ دنیا میں اسلام کے لیے، دنیا میں مسلمان کہلانے کے لیے تو یہ زبان کا اقرار ہے، لیکن آخرت میں ایمان کے لیے دل کا ایمان ہے۔ وہاں کیا ہے؟ دل کا ایمان ہے، وہاں ایمان پر فیصلہ ہوگا، اور اس ایمان کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو علیم بذات الصدور ہے۔ بات سمجھے ہو؟ اس ایمان کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے سینوں میں ہے، اس سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی پوزیشن کیا ہے، کتنا ایمان ہے، کس قدر ہے، میرے ساتھ تعلق اور وابستگی وہ کیسی ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کریں گے۔ دنیا میں تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَقَدْ عَصِمَ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہم اس کا مال اور اس کا باقی معاملہ ہمارے ہاتھوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا دماغ بھی اور ان کے اموال بھی ہم نہیں لے سکتے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ او ویرو بھائیو، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، نہ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں نہ نماز مکمل پڑھتے ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں، ہمارے اسلام پر کوئی دھبا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ایسا اسلام ہے ہمارا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ نے فرمایا یہ تین چیزیں ہیں، فقد عصم منی دماءہم واموالہم، لیکن حسابہم علی اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، حساب اللہ لے گا۔ لیکن قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان پر ہوں گے، ایمان پر ہوں گے، ایمان اصل بنیاد ہوگی۔ اور اس ایمان میں یہاں یہ بھی فرق سمجھیے کہ جب تنہا اسلام کا لفظ بولا جائے تو اس میں ایمان بھی شامل ہے، اور جب ایمان اور اسلام کی تفریق کی جائے وہاں ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، وہاں ایمان اور ہے اور تسلیم اور ہے، اسلام اور ہے۔ میں اسی تفریق کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو آپ لوگ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ علم علماء کے لیے اس کی حیثیت کیا تھی؟ علم فریضہ کی تھی۔ جو علم فریضہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو علم علماء کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے لیے فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ ان لوگوں نے جان لیا، باقی ان سے پوچھ لیں گے۔ نماز جنازہ ہے نا، فرض کفایہ، پڑھی گئی، باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو گئی۔ علماء گویا یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ توفیق دے کرتے رہے۔ لیکن بھائیو، اسلام پر عمل تو فرض عین ہے، اس فرض عین کی بھی ہمیں فکر ہے یا نہیں؟ یہ جو فرض عین ہے اسلام، اس کی بھی ہمیں فکر ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو، اس کی فکر کریں تاکہ ہم سچے مسلمان بنیں، سچے پکے مسلمان بنے، رولڈ گولڈ مسلمان نہ بنے۔ دل میں کچھ اور ہو اور زبان میں کچھ اور ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے،
لیکن دل میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہوتی، دل میں انشراح نہیں ہوتا، دل میں اطمینان نہیں ہوتا، دل میں جو ہے وابستگی اسلام کے ساتھ وہ نہیں ہوتی. ہمارا رجحان، ہمارا بود و باش، ہماری معیشت، ہماری مداقتہ، ہمارا لباس اب اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہا. ہم اسلام کی طرف نہیں ہیں الا ماشاءاللہ، سوائے ان مدارس اور مساجد کے جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں یا مدرسوں میں بیٹھے ہیں. باقی ہماری مداقتہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا وضع میں تو ہم تم، وضع میں تو ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، تم تو وہ ہو جسے دیکھ کے شرمائے یہود. حال ہمارا اس وقت یہاں تک ہے، ہماری پوزیشن آج یہاں تک ہے. لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں ہمیں اللہ کے ہاں سرخرو نہیں کر سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ واسطہ علم نبوت ہے، علم وحی ہے، قرآن کا علم ہے، نبی علیہ السلام کے دین کا علم ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں، کوئی علم نہیں. یہی علم، اسی سے وابستہ رہو گے تو اس کے ساتھ عزت پاؤ گے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اور یہ ہماری تاریخ پہلی 200-300 سال وہ ہمارے لیے آئینہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب اسی علوم کو ہم نے علم جانا تھا اس وقت کوئی بھی سپر طاقت ہمارا راستہ روک نہیں سکی تھی. لیکن جب یہ علوم کمزور ہوتے گئے، فلسفہ اور دیگر یعنی علوم وہ اس میں داخل ہوتے گئے، تو یہ علم دین کمزور ہوتا چلا گیا، کیونکہ ہمارا تعلق کسی اور طرف سے اڑنے لگا، کسی اور طرف بڑھنے لگا. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان تفرقوں میں تقسیم ہو گئی، بدعی فرقوں میں الجھ کے رہ گئی. نہ عقیدہ باقی رہا، نہ عمل باقی رہا. نہ عقیدہ سلامت رہا، نہ عمل سلامت رہا. کس سے؟ دوسرے علوم کو حاصل کرنے سے. اور آپ اپنے ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، جب یہاں انگریزی کا علم آیا ہے کیا ہماری وضاقتہ نہیں بدلی؟ کہتے ہیں جو علم جس زبان میں پڑھا جائے اس علم کے اس کردار پر اور عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ علم پڑھنے والوں پر. جب تک یہ علم مسجدوں کے ساتھ وابستہ تھا، مدارس کے ساتھ وابستہ تھا، ہمارا عمل و کردار اسلام کا تھا. اور جب ہمارا تعلق اس سے ہٹ کے دوسرے کلیات کی طرف تقسیم ہوتا چلا گیا تو ہمارے عقیدے میں بھی اضمحلال اور عمل میں بھی کمزوری اور عمل میں بھی نقاہت اور خرابی وہ رونما ہوتی چلی گئی، اور ایک سے ایک بڑھ کے ہمارے اندر خرابی رونما ہوتی رہی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم وحی کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ اور نبی کی سنت کے ساتھ وابستہ رکھے. اسی کی آپ جاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی کو پڑھنے پڑھانے کی بڑی خوشی ہوئی کہ تنہا بچوں کو حفظ نہیں کروایا جاتا بلکہ اس کے معانی اور مطالب سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اللہ ذوالجلال نے صرف اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے تدبر کا بھی حکم دیا ہے، اس کو سمجھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اس میں ہے کیا. یہ علم نصیحت ہے، یہ علم ہدایت ہے، یہ علم نور ہے. اور یہ کس طرح پتا چلے گا؟ جب ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے، جب اس کے معانی اور مطالب سے آگاہ ہوں گے. اللہ ہمیں قرآن کے الفاظ سے بھی بہرامند فرمائے اور قرآن مجید کے معانی سے بھی بہرامند فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. قاری اصغر صاحب تشریف لے آئے. جناب قاری ابوبکر منیر صاحب. قاری حمید اللہ الوی صاحب. قاری محمد ارشاد صاحب.
کھلے ہیں اور نیک نامی میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
بھی عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم اپنے احسان سے جن بچوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے، ترجمہ یاد کیا ہے، اللہ ان کے والدین کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولاد کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی رحمتیں وسیع فرما دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، اور انہیں کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمارا دین کے ساتھ تعلق مستحکم کر دے، ہمارا مرنا جینا دین کے ساتھ وابستہ فرما دے، ہم دین پر زندہ رہیں، دین پر ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہ دین پہ مرنا نصیب فرما، اسلام پہ مرنا نصیب فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف عبدك مولانا عبد الحي، اللهم اشف عبدك وابن عبدك وابن عمتك شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، اذهب الباس رب الناس، اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام